آپ کو دو موتیں نہیں دے گا۔ آپ مسجد میں آئے، حضرت عمر کو جوش میں دیکھا، آپ بھی منبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سنو، جو شخص من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اس کا معبود زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن مجید کی آیات کوٹ کی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ قرآن مجید کہتا ہے انک میت وانہم میتون افإن مت فہم الخالدون۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے یہ ساری باتیں کہی ہیں، آپ کیسے کہتے ہو کہ اللہ کا نبی فوت نہیں ہوا؟ وہ تو فوت ہو گئے۔ قرآن بھی کہتا ہے اور میں دیکھ کے آ رہا ہوں، میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی، ہمارے ذہن سے اس وقت محو ہو چکی تھی، لیکن آپ کے پڑھنے سے ایسی ازبر ہو گئی، ایسے لگا جیسے یہ آیات اتری ہی آج ہے۔ اور سب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اور ان کے موقف کو چھوڑ دیا اور صدیق اکبر کی بات مان لی، حالانکہ دونوں صحابی ہیں۔ عمر فاروق بھی صحابی ہے، ابو بکر صدیق بھی صحابی ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا ابو بکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نظر میں معتبر ہے اور اتنا مقدس ہستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں فرمایا ابو بکر ایک ایسا شخص ہے دنیا میں جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں سب کے بدلے چکا۔ ابو بکر ایک واحد شخص ہے جس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا، میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اس قدر نیک آدمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے اس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ذہن میں فوراً خیال آیا آپ میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن جب میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب۔ وہ عمر بن خطاب ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں۔ فرماتی ہے میں حیران ہو کر پوچھنے لگی این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ ان کو آپ نے گنا ہی نہیں ہے، سارا کریڈٹ آپ نے عمر کو دے دیا ہے، میرے ابا کو آپ نے گنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، ابو بکر کی نیکیاں گننا چاہتی ہے اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے تاروں کو۔ انما جمیع حسنات عمر کلیلۃ واحدۃ ابی بکر، عمر کی ساری زندگی کی باتیں، ساری زندگی کی نیکیاں جو آسمان کے تاروں کے برابر ہیں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ابو بکر کا مقام ہے۔ اور عمر فاروق کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا، عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا۔ بارہا موقعوں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کسی معاملے میں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اس بات کا پابند نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل کو بھیجا، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو وہی مشورہ دے دو جو اس وقت عمر ان کو مشورہ دے رہا ہے، اور یہ کہہ دو یہ مشورہ عمر کا نہیں، اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا۔ ازواج مطہرات جا رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے چہروں پر نقاب نہیں ہے۔ عمر فاروق نے غیرت کے مارے کہا اللہ کے رسول کم از کم دوسری عورتوں میں اور پیغمبر کے گھرانے میں فرق ہونا چاہیے، آپ اپنی بیویوں کو حکم کریں یہ پردے سے باہر نکلا کریں۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، ما ینطق عن الہوی، یہ احکامات میں اپنی مرضی سے صادر نہیں کرتا، اور اللہ نے مجھے اس کا پابند نہیں بنایا کہ میں اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دوں۔ فوراً جبریل آئے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے حبیب اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے جب بھی گھر سے باہر نکلیں اپنے چہروں پر اوڑھنیاں چادریں ڈال لیا کریں، اس لیے کہ اللہ کو بھی وہی پسند ہے جو آج عمر کو پسند ہے۔ میرے بھائیو یہ مقام ہے، لیکن صحابہ کرام دونوں کے مقام اور مرتبے سے واقف ہیں، دونوں کے مقام اور مرتبے سے واقف ہیں، لیکن ترجیح کسی کو نہیں دے رہے۔ اب
حضرت عمر نے کہا لوگوں اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، اور جو کہے گا فوت ہو گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عمر کا دعویٰ ہے۔ ابو بکر صدیق دعویٰ کرتے ہیں نہیں اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کا دعویٰ ہے۔ دونوں صحابیوں کے دعوے ہیں، دونوں جلیل القدر ہیں، لیکن صحابہ کس کے دعوے کو مانتے ہیں؟ ابو بکر اپنا دعویٰ کہنے کے بعد قرآن کی آیات پیش کر کے دلیل پیش کرتے ہیں، اور صحابہ کرام نے حضرت عمر کے دعوے کو جو بغیر دلیل کے تھا، بے شک اس کا مقام تھا، اس کا مرتبہ تھا، اس کا رتبہ تھا، اس کا تقویٰ تھا، اس کا ایمان کامل تھا، اس میں کوئی شک نہیں کیا، لیکن دعویٰ بغیر دلیل کے تھا، اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اسے چھوڑ دی۔ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا دین سیکھنے کے لیے بات دلیل کی محتاج ہوتی ہے، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ یہاں قرآن مجید سے استنباط کیا اور قرآن مجید کو دلیل کے طور پر مانا۔ اب دوسری بات، سیم یہی حیثیت صحابہ کرام نے حدیث کو دی، سیم یہی حیثیت۔ یہ پہلا موقع۔ اب دوسرا موقع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد، جو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد جو دوسرا بڑا اختلاف صحابہ کرام میں ہوتا ہے، وہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو، آپ کے جسد خاکی کو دفن کہاں کیا جائے۔ ایک گروہ کہتا ہے آپ کو مکے میں دفن کیا جائے جو آپ کا آبائی شہر ہے، اور آپ کو بڑا پسند تھا، آپ کا آبائی شہر ہے، وہاں دفن کیا جائے۔ دوسرے کہنے لگے نہیں، مہاجرین کہنے لگے، انصار کہنے لگے نہیں، آپ نے مکہ چھوڑا تھا، ہماری دعوت پر مدینہ آئے تھے، آپ نے اپنی زندگی کے سارے ایام یہاں گزارے، مکہ فتح ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے مکے میں رہنا نہیں پسند کیا بلکہ مدینہ میں رہے، لہٰذا آپ کے آخری ایام جہاں گزرے ہیں آپ کو وہیں دفن کیا جائے۔ تیسرا گروہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، نہ لڑو، نہ مکے میں دفن کرو، نہ مدینے میں دفن کرو، انبیاء کی کثیر تعداد بیت المقدس میں فلسطین میں دفن ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو بھی وہاں دفن کر دیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کا اختلاف ہے، تین گروہ ہے، تینوں دعوے دار ہیں۔ ایک بیت المقدس پر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہاں دفن ہونا چاہیے، ایک مدینے کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک مکے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک صحابہ کرام کے سامنے صرف دعوے آئے ہیں، دلیل نہیں آئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں، جس ہستی کے بارے میں آپ کا اختلاف ہے اس کا ایک فرمان مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع۔ یہ سنتے ہی سب نے فیصلہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو مدینہ میں دفن کیا جائے، اور مدینہ میں بھی عام جگہ پر نہیں، جس جگہ آپ فوت ہوئے حضرت عائشہ کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ صحابہ کرام نے باقی دونوں گروہوں کی رائے کو رد کیا، اور کس بات کو مانا؟ جس دعوے کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ساتھ سامنے آئی۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کے نظریات کیا تھے۔ پہلی بات مانا، قرآن مجید سے دلیل لی، دوسری بات کو مانا، حدیث رسول سے دلیل لی، اور سامنے صحابیوں نے یہ بھی نہیں کہا جیسے آج کل بعض فقہی مذاہب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جی پہلے قرآن سے دلیل پیش کرو، پہلے قرآن سے دلیل پیش کرو، پھر حدیث سے دلیل پیش کرنا، اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر حدیث سے دیکھیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا بھی تو حدیث تو سنا رہا ہے، پہلے دیکھو قرآن کی کوئی آیت ہے، قرآن میں ایسا ہے۔ یہ آج کل کا ایک نقطہ نظر ہے اور گمراہ کن نقطہ نظر ہے۔ ایمانداری سے کہتا ہوں صحابہ کرام کا یہ نقطہ نظر ہرگز نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا فرمان آتا، صحابہ کرام اس کو اسی طرح قبول کرتے جیسے اللہ رب العالمین سے نازل ہونے والی قرآن مجید کی آیت کو قبول کرتے، کوئی فرق نہ رکھتے اس میں۔ اس حدیث کو سنتے ہی فوراً کہا بھائی ہم نے اپنی رائے واپس لے لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے جسد اطہر کو حجرہ اقدس میں حضرت عائشہ کے حجرے میں یہی دفن کیا جائے۔ اور پھر تیسرا بڑا اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا۔ یہ بڑے بڑے اختلاف ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی زندگی میں واضح طور پر کوئی حکم نہیں دیا میرے بعد اس کو خلیفہ بنانا، پھر اس کے بعد اس کو بنانا، پھر اس کے بعد اس کو بنانا۔
البتہ آپ نے اپنے طرز عمل سے کچھ ایسے اشارے ضرور چھوڑے تھے، جیسے آپ بیمار ہو گئے، نماز پڑھانے نہیں آئے، لوگوں نے درخواست کی، اللہ کے رسول مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری پڑی ہے، آپ کی آمد کے منتظر بیٹھے ہیں، آپ تشریف لائیے یا پھر حکم کر دیجئے کسی کو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ جھگڑتی ہیں، اللہ کے رسول میرا ابا آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا، اتنا نرم دل ہے، رو رو کر اس کی بری حالت ہو جائے گی، آپ حضرت عمر فاروق کو حکم کیجئے، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا سخت دل آدمی ہے، وہ تھوڑا بہادر ہے، وہ جرأت والا ہے، وہ روئے گا نہیں، وہ اس صدمے کو برداشت کرے گا، میرا ابا برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے رسول یہ حکم سنتے ہیں، یہ مشورہ سنتے ہیں، پھر بھی فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ دیگر ازواج مطہرات کو ساتھ ملاتی ہیں، تم سارے مل کر مشورہ دو۔ جب عورتوں نے ضد کی، ازواج مطہرات نے ضد کی، بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر اتنی سخت الفاظ، اللہ کے رسول نے الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا تم مجھے مصر کی وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے یوسف کو بہکایا تھا۔ اس کے